السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو بدلتی رائے. میں ہوں مونا عالم. ناظرین، آج ہم بات کریں گے ظاہر ہے تمام ان سوالات کو لے کر جو آج ہم اٹھانے لگے ہیں. سیاسی پرسپیکٹوز بھی ان پہ شامل گفتگو اور ساتھ ساتھ جو تجزیہ تبصرہ ہے وہ بھی ان تمام امور پہ شامل گفتگو اسی طرح سے رکھیں گے. بہت سارے موضوعات جو کہ اس وقت اٹینشن مانگتے ہیں اور مباحثے کی طرف یقیناً ہمیں ان تمام پہ جانا چاہیے، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہو یا قومی سطح پر جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے بات ہو. جیسے کہ آج کرتارپور راہداری کو بھی 1 سال پورا ہو چکا ہے اس کی انوگریشن کو. اس کی ہم باقاعدہ طور پہ آج اینیورسری بھی منا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اقبال ڈے کی بھی مناسبت سے اور اقبال کی آئیڈیالوجی سے، اقبال کے نظریات سے بالکل ان لائن رکھتے ہوئے جو ہمارے قومی نوعیت کے بھی جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ساتھ ساتھ ناظرین بات یو ایس الیکشنز پہ بھی کریں گے، کیونکہ پچھلے ہفتے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ تمام اس حوالے سے گہما گہمی رہی. تو اس حوالے سے یہ بات کریں گے کہ اب چونکہ کلیئر ہے کہ جو بائیڈن ہی نئے امریکی صدر ہوں گے، اس حوالے سے جو ان کو کنگریچولیٹری پیغام وزیر اعظم عمران خان نے دیا ہے اس میں بھی کچھ دلچسپ باتیں ہیں، تو وہ بھی ہم لوگ کور کریں گے. لیکن پہلے ناظرین بات کر لیتے ہیں لوکل سطح پر جو سیاسی منظرنامہ ہے. یقیناً روز بروز ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہیٹ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس میں گرمائش پیدا ہو رہی ہے. پی ڈی ایم کے جلسے وغیرہ ایز وی اسپیک چل رہے ہیں. گلگت بلتستان میں تمام جماعتیں اپنی الیکشن کیمپین زور و شور سے چلا رہی ہیں، اور ایسے میں نون لیگ کی اگر ناظرین بات کریں یا اوور آل پی ڈی ایم الائنس کی بھی بات کریں جو اپوزیشن کا الائنس ہے، اس میں ہمیں یقیناً فیکشنز نظر آتے ہیں. پہلے سوال اس حوالے سے ملاحظہ کیجئے، پھر مزید بات کرتے ہیں. جی ناظرین، اداروں کے حوالے سے جو ایک بیانیہ لے کر بالخصوص جناب نواز شریف کی طرف سے جو موصول مسلسل ہو رہا ہے، یہاں پر ایک طرف وہ بیانیہ ہے اور دوسری طرف ان کو عدالتیں بار بار مانگ رہی ہیں اور ان کی مانگ کر رہی ہیں کہ وہ واپس ملک آئیں اور جو ان کے حوالے سے کیسز ہیں یا جو سزا ہے جو کہ اس وقت سسپینڈڈ ہے اس کا وہ سامنا کریں. خیر، ایسے میں پی ڈی ایم کا جو اب اگلا جلسہ ہے وہ پشاور میں ہونا ہے. یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ خاص طور پہ پرویز خٹک صاحب کا آج بیان آیا تھا وزیر دفاع کا کہ اس کو یہ پورا جو جلسہ ہے اس پورے جلسے میں اپوزیشن کو کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی. ایسے میں ناظرین نون لیگ کا جو اٹ سیلف جو بیانیہ جو نواز شریف صاحب کا ہے، وہ پی ایم ایل این کے قائد ہیں اپنی جگہ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈیفلیکشنز ہیں بالکل رائٹ آفٹر دس نیریٹو ہمیں وہ فوری طور پر اس پارٹی میں سے نظر آئیں، ون آفٹر دی ادر. خواہ وہ ایم پی ایز کی جو پنجاب اسمبلی کے ہیں ان کی بات ہو، پھر جنرل قادر بلوچ جن کا ہم نے بہت تفصیل سے جو ہے وہ تذکرہ کیا اور ایٹ لینتھ پورے موضوع کو ہم نے کور کیا، یا جو وزیر اعلیٰ بلوچستان سابق ہیں ثناء اللہ ظہری صاحب، اب وہ اس پوری کڑی میں ایک نیا اضافہ نظر آتے ہیں. انہوں نے بھی پارٹی کو نہ صرف کوئٹ کیا ہے بلکہ سخت ترین تحفظات کا انہوں نے اظہار کیا پارٹی کو کوئٹ کرتے ہوئے اور پارٹی کے ساتھ اپنی شمولیت کو ترک کرتے ہوئے. یہ جو انہوں نے پورا جو اپنا ایک ایکسپریشن دیا تھا اس میں نہ صرف انہوں نے نواز شریف صاحب کے بیانیے کی مذمت کی بلکہ اس کے علاوہ دیگر اینڈز پر بھی وہ بات کرتے ہوئے نظر آئے، اور انہوں نے یہ بھی کہا، اس حد تک بات کی کہ نواز شریف صاحب کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ وہ ڈبل کراس کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کو. ثناء اللہ ظہری صاحب کے ساتھ یہ معاملات اس وقت زیادہ پیچیدہ ہوئے اور اس وقت معاملات خراب ہونا شروع ہوئے جب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ثناء اللہ ظہری صاحب کو جو پی ڈی ایم کا کوئٹہ جلسہ تھا اس میں سٹیج پر جگہ نہیں دی گئی تھی، کیونکہ پی ڈی ایم کے دوسرے علائے سردار اختر مینگل جو کہ حکومت کے بھی تھوڑے روز پہلے اتحادی ہوا کرتے تھے، ان کے حوالے سے ان کے اعتراضات تھے ثناء اللہ ظہری صاحب کے حوالے سے. تو خیر جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ تھی انہوں نے ثناء اللہ ظہری صاحب کو ہٹایا اور اختر مینگل صاحب کے تحفظات کو زیادہ ویٹیج دی. ایسے میں اب یہ بھی گردش باتیں کر رہی ہیں کہ غالباً ثناء اللہ ظہری صاحب یا اور جنرل قادر بلوچ یہ پیپلز پارٹی میں بھی شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. جنرل قادر بلوچ کو تو باضابطہ جو پتہ چلا ہے وہ یہی ہے کہ ان کو آفر بھی کیا گیا ہے، لیکن خیر دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں جاتا ہے. اور ایون جب ثناء اللہ ظہری صاحب اپنی پریس ٹاک وغیرہ کر رہے تھے اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کی بڑی تعریفیں کی تھیں، تو اس سے بھی ہمیں ایک امپریشن یہ مل رہا تھا. انہوں نے ان کی قربانیوں کی بات کی، ان کی سیاسی اسٹرگل کی بات کی وغیرہ وغیرہ. یہ امپریشن اس سے یہ گیا
اور یہ تاثر گیا کہ غالباً پیپلز پارٹی کی طرف اب ان دونوں لیڈران کا جھکاؤ ہو سکتا ہے. اپنے سوال کو بھی اسی پرسپیکٹو میں رکھیں گے اور اس پہ پہلے موضوع پہ بات کرتے ہیں, پھر دوسرا تیسرا موضوع ہم لوگ اسی کی نیکسٹ جو ہمارے موضوعات ہیں ان کو اسی مناسبت سے ایڈ کریں گے. اعجاز چودھری صاحب یہاں میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے تشریف فرمائے, پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے. ویلکم اعجاز صاحب, شکریہ آپ کی موجودگی کے لیے, آپ کی آمد کے لیے. حیدر زمان قریشی صاحب ناظرین ہمیں بذریعہ اسکائپ جوائن کر رہے ہیں, اسٹالورٹ ہیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور ہماری تھرو آؤٹ جو یہ نشست ہے اس میں پیپلز پارٹی کا موقف ہمارے ساتھ رکھیں گے, ویری پرومیننٹ وائس فرام اس پارٹی. ویلکم بیرسٹر صاحب, ویلکم آن بورڈ. اور ایکسپیکٹ میں کر رہی ہوں کہ سینیٹر میاں عتیق انہوں نے جیسے کمٹ کیا ہے کہ وہ ایم کیو ایم سے ہمارے ساتھ نمائندگی کریں گے ان تمام موضوعات پہ, وی آر ایکسپیکٹنگ ہم ایز ویل. لیکن پہلے موضوع پہ ناظرین اگر باقاعدہ آغاز کر لیں اداروں کے حوالے سے, کیونکہ بات ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ. اعجاز چودھری صاحب بتائیے گا آپ کا کیا خیال ہے اس پہ, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اداروں کے خلاف بیانیہ ہے اس کی وجہ سے فیکشنز ہو رہے ہیں, لیکن اگر میں یہ بات کر رہی ہوں آپ سے تو دوسرے اینڈ پہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کاف لیگ جو اتحادی ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے بالخصوص پنجاب میں, ان کی طرف سے بھی شکایات آ رہی ہیں. تو یہ ذرا اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس پورے بال گیم کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑا زبردست جو ایکسپلین کیا ہے, میں بالکل ٹو دی پوائنٹ بات کروں گا. جہاں تک آپ نے اداروں کے خلاف بات کی, جو بیانیہ ہے پی ایم ایل این کا, اس کی بات کی ہے, تو آپ یقین کریں کہ میرے بڑے دوست ہیں پی ایم ایل این میں, سارے ان کے ایم این ایز, سارے لیڈر, خاص کر ورکر. مجھے ایک بھی بندہ جن کے ساتھ میرا, آپ کو پتا میرا تعلق منڈی بہاؤالدین سے ہے, اور بہت زیادہ ہمارا ان کے ساتھ تعلقات ہے پی ایم ایل این کے ورکر کے ساتھ اور عام ووٹر کے ساتھ. مجھے تو ایک بھی اس جماعت میں رہے ہیں, میں خود بھی اس میں پارٹی کا حصہ رہا ہوں, ایک بھی بندہ نہیں. میں تو آزاد الیکشن جیتا تھا, میں نے پی ایم ایل این کو ووٹ دیا. تو ثناء اللہ زاری جب بات کر رہے تھے تو مجھے بھی وہ ان کی بات یاد آ گئی کہ نواز شریف صاحب میں وفا نہیں ہے, تو انہوں نے میرے ساتھ بھی ایسا کیا. چلے وہ تو ایک تاریخ کا حصہ ہے, میں تو واحد ایم این اے تھا, میں ریزائن کیا اور پی ٹی آئی جوائن کی, میں ریزائن کر کے. وہ تو ایک تاریخ کا حصہ. میں آپ کے کوشچن کا جواب دے رہا ہوں کہ اداروں کے خلاف بات تو نون کا ایک ورکر بھی مجھے نہیں ملا کہ جو نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ ہو. یہ تو باقی تو دور کی بات ہے. ہاں لوگ مجبور ہوتے ہیں, جلسوں میں بھی جاتے ہیں, کچھ نعرے لگانے والے لیڈروں نے رکھے ہوتے ہیں. اگر جلسوں سے فیصلہ ہو نا میڈم, تو آپ دیکھیں ابھی ہم نے جلسہ کیا ہے حافظ آباد میں, ہم نے سارا منڈی بہاؤالدین, اور ہم سارا کو تھا منڈی بہاؤالدین اور ہمارا بالکل ایک ساتھ ہے بالکل. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے تو 11 پارٹیز نے مل کے جلسہ کیا تھا. آپ یقین کریں پورا اسٹیڈیم پی ٹی آئی کے جلسے بھرا ہوا تھا, اور باہر لوگ بے شمار تھے. تو اگر تو, اور اس وقت آپ کو پتا ہے نا کہ وزیر اعظم, تو ہم وزیر اعظم کو رائے دے رہے ہیں, میں اوپن کہہ رہا ہوں کہ ہم جلسے نہ کریں, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کرونا پھیل رہا ہے, اور لیکن چونکہ یہ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے اپوزیشن والے. اعجاز صاحب یہ تو جو ابھی آپ بات خود فرما رہے ہیں, یہ تو آپ ہی کا پھر این سی او سی کا فیصلہ ہے کہ ہر طرح کی احتیاط برتی جائے کورونا کے ہوتے ہوئے, اور اس پہ تنقید بھی جب حکومت کرتی تھی پی ڈی ایم جلسوں پہ وہ بڑی وجہ نظر آتی تھی. لیکن ابھی جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ظاہر ہے حکومت کی طرف سے بھی تو پھر اب جلسے وغیرہ سارے یہ سلسلہ نہیں, وہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ یہ دیکھیں سیاست میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ عوام ہمارے ساتھ آ گئی ہے, تو ہم نے بڑی مشکل سے وزیر اعظم صاحب کو منایا. وزیر اعظم صاحب بالکل, وزیر اعظم صاحب نے 2-3 دفعہ کہا کہ نہیں, لیکن ہم سب نے کہا کہ جی ایک جلسہ آپ کرنے کی ہمیں دیں, کیونکہ سینٹرل پنجاب, وہ سمجھتے ہیں سینٹرل پنجاب, کیونکہ اس وقت صرف ہم 3 ایم این اے ہیں, ایک میرا بھائی ایم این اے ہے اور 2 اور ایم این اے ہیں پورے سینٹرل پنجاب میں پی ٹی آئی کے. تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا جلسہ ہوا ہے سینٹرل پنجاب میں, جس میں پی ایم ایل این یہ کلیم کرتی ہے کہ وہ سینٹرل پنجاب ان کا ہے. اس وقت ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے. جب سے ایاز صادق نے اور نواز شریف نے
اداروں کے خلاف یہ بیانیہ شروع کیا ہے تو آپ یقین کریں، اس لیے نہیں کہ میں پی ٹی آئی سے ہوں اور میں چونکہ پی ٹی آئی کو ہر حال میں ان کی بات ہواؤں کا رخ بدل جانے سے آپ کی کیا مراد ہوگی؟ لوگ بدل رہے ہیں، لوگ جو پی ایم ایل این کے جو لوگ ہیں، جو ورکر ہیں، جو محب وطن ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو دشمن کا بیانیہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایاز صادق میرا ذاتی دوست ہے اور مجھے اس میں اوپن کیمرے کے سامنے بیٹھ کے بات کہہ رہا ہوں، میرے ان کے تعلقات بھی ہیں، لیکن جو اس نے بات کی ہے کسی ایک بندے نے بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا۔ جن لوگوں نے کیا ہے مجبوری میں کیا ہے، لیکن اس کے اپنے فیملی کے، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، فیملی ممبران نے، اس کے دوستوں نے، سب نے صرف اتنا فرما دیں اعجاز صاحب، اس سے پہلے پھر میں بیرسٹر صاحب کی طرف بڑھوں، آپ نے بڑے تفصیل سے ابھی بتا دیا ہمیں، یہ فرمائیے کہ آپ جو کاف لیگ کی طرف سے جو ناراضگی کا اظہار پی ٹی آئی سے ہو رہا ہے یا آپ کی جماعت سے ہو رہا ہے، تو اس پہ بتائیے گا، آپ کو وہ لگتا ہے کہ وہ اسی کمپیریزن میں اس کو لیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ نون لیگ یا اپوزیشن تو آپ کو پھر یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی طرف بھی تو ڈیفلیکشنز ہیں۔ نہیں بالکل بھی نہیں۔ دیکھیں کاف لیگ تو خود ڈسی ہوئی ہے نواز شریف کی، جو ثناء اللہ زہری کا بیان ہے نا، دیکھیں میاں صاحب کے ساتھ تعلقات رہے ہیں، میں کوئی ایسا لفظ تو نہیں کروں گا، میں اخلاقی طور پہ کہ بے وفائی نواز شریف کے خون میں شامل ہے۔ چودھری کو تو انہوں نے کھانے پہ بلا کے اور دعوت واپس لے لی تھی، تو چودھری کس منہ سے جائیں گے ان کی طرف؟ اچھا ٹھیک ہے، وہ تو کسی صورت میں نہیں۔ جو دیکھیں جو اتحاد ہوتا ہے، سیاسی اتحاد، اس میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے تو چودھری کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، میرا تعلق منڈی بہاؤالدین سے ہے، گجرات اور منڈی بہاؤالدین ایک ہیں، تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ان کے ساتھ تو معاملات پہلے بھی تھوڑے بہت آگے پیچھے تھے اور اب سیٹل ہو رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے فون کیا ہے چودھری شجاعت کے بیٹے کو، خیریت دریافت کی ہے، تو وہ معاملات کوئی اس طرح کا نہیں ہے۔ اس میں ان کے معاملات صرف جو حلقوں کی سیاست ہوتی ہے، کاف لیگ کے وہ تفصیلات ہیں۔ رائٹ، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ یہ بیرسٹر صاحب آپ نے تفصیل سے موقف سن لیا پی ٹی آئی کا، اب آپ فرمائیے گا کیا خیال ہے آپ کا؟ کیونکہ بلاول صاحب نے بھی بڑا باضابطہ طور پہ ان کا جو حالیہ انٹرویو تھا، انہوں نے شاکنگ کا لفظ استعمال کیا تھا، جو نام لے کے باقاعدہ آرمڈ فورسز کے، جیسے چیف آف آرمی سٹاف کا نام لیا یا ڈی جی آئی ایس آئی وغیرہ کا، تو انہوں نے کہا کہ یہ شاکنگ ہے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ ثبوتوں کا ویٹ کریں گے یا شواہد کا ویٹ کریں گے کہ اس کو سبسٹینشیٹ کیا جائے۔ ایک تو اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں، اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ کیا جنرل قادر بلوچ اور ثناء اللہ زہری صاحب پیپلز پارٹی میں اب شمولیت کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مونا۔ دیکھیے آپ کے سوال کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ اس سے ہے کہ کیا پی ایم ایل نواز کے کچھ قائدین کے جو بیانات ہیں اور جو اس انداز میں ان کا بیانیہ پیش کیا جا رہا ہے، کیا وہ دیگر جماعتیں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی اس بیانیے سے اتفاق کرتی ہے یا وی آر ٹوئنگ دا سیم لائن؟ دیکھیے پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے وہ 26 نکات پر ہے اور ایک آل انکمپسنگ بیانیہ ہے، جس میں سے یقیناً جو ہے اداروں کا جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے، اور جب ہم اداروں کی بات کرتے ہیں یا خصوصی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو یہ مختلف اداروں کی منجمد جو ہوتی ہے، جس میں آپ کی سول ملٹری بیوروکریسی بھی ہوتی ہے، عدلیہ بھی ہوتی ہے، الیکشن کمیشن بھی ہوتا ہے، اور دیگر بھی انسٹیٹیوشنز ہیں جن کی انوالومنٹ ہوتی ہے ایز اینڈ وین ریکوائرڈ۔ ان سب کا یہ ایک مجموعہ ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ادارہ اس کا ایک آئینی اور قانونی رول ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی 50 سال سے ایک سویلین سپریمیسی اور آئینی اور قانونی بالادستی اور ایک ود ان دا کانسٹیٹیوشنل ریلم جو اداروں کا رول ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہم اشخاص کی بات نہیں کرتے۔ اگر آپ کو یاد ہو، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دی گئی، محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو ہے مرڈر ٹرائل آج تک نہیں ہوا، سپریم کورٹ میں ریفرنس موجود ہے، لیکن ہم نے اشخاص جو ہیں یا جن کا کوئی ایک کردار رہا ہو اس پر بات کی۔ ہم نے کبھی اداروں کو ٹارگٹ نہیں کیا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ادارے سب محترم ہیں، اور آج بھی پی ڈی ایم کے بیانیے میں ہم صرف یہ توقع کرتے ہیں کہ جن اداروں کے متعلق شکوک و شبہات ہیں یا کنسرنز ہیں تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کی،
وہ اس میں ایک ریسیٹ کریں اور اپنے رول کو جو ود ان دا کانسٹیٹیوشن ہے ادا کریں. اب اس کا بات کرنے کا انداز مونا مختلف ہو سکتا ہے. آپ ایک بہت مختلف لیکن یہ بات حیدر صاحب آپ کے دیگر اینکر آپ یہ سیکنڈ کر رہے ہیں حیدر صاحب. جی اف یو الاؤ می بیرسٹر صاحب، یہ ہے کہ آپ اس کو سیکنڈ کر رہے ہیں کہ نام نہیں لینا چاہیے تھا ایسے ٹو نیم اے پرٹیکولر انڈیویجول وداؤٹ ایویڈنس. یہ آپ کو لگتا ہے آپ کے بات سیکنڈ کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بلاول صاحب نے بھی بات کی کہ انہوں نے یہ کہا کہ حیران کن اس لیے تھا کہ اگر انہوں نے نام لیا ہے تو وہ بہت ایک سیزنڈ پالیٹیشین ہے، 3 ٹائم فارمر پرائم منسٹر ہیں، تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسے کانکریٹ سبسٹینشیل ایویڈنس ہوگا جو آپ اس قسم کے الزامات لگاتے ہیں، اور ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ اس کو منظر عام پر لائیں گے، جیسے کہ ہم نے مختلف اداروں کے متعلق یا جہاں پہ بھی وائلیشن ہوئی ہے ہم اس کو پن پوائنٹ کرتے ہیں. لیکن دیکھیے ایکشن جو ہوتے ہیں وہی جو ہے کانسٹیٹیوشنل ڈومین یا آپ کا جو حدود و قیود ہے جسے آپ کہتے ہیں آئین میں، اگر آپ اس سے تجاوز کرتے ہیں، وہ تجاوز مارشل لاء کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ تجاوز مشرف کے آئین توڑنے کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ تجاوز ضیاء الحق سے اقدامات کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ تجاوز کسی اور معاملے میں ہو سکتا ہے. تو جہاں جہاں کوئی ایک شخص یا بنچ آف پیپل کسی بھی ادارے میں وداؤٹ پن پوائنٹنگ اینی ون، آپ دیکھیے ماضی کی عدلیہ دیکھیے نا، افتخار چودھری کی عدلیہ جو ہے آج کیا اس کے متعلق بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن یا پاکستان بار کاؤنسل کیا آپ ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں بالکل فیصلے یا ثاقب نثار صاحب کے؟ تو دیکھیے انفارچونیٹلی سم ٹائمز واٹ ہیپنز از کہ اشخاص کے اقدامات یا ان کی not following the law, not following the oath bring a bad name to all the good things that have been done in that institution. جی وہ تو بیرسٹر صاحب بالکل آئین پاکستان سے کوئی بالا تر نہیں، اس میں تو 100% کوئی اس میں دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی. تو دوسرا آپ کا جو سوال کا جز تھا جی $1 ملین سوال کیا یہ آپ کی جماعت میں شمولیت کر رہے ہیں جنرل قادر اینڈ ثناء اللہ زہری؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ہماری بلوچستان کی جو لوکل چیپٹر ہیں اور علی مدد جٹک صاحب جو بلوچستان کے پریزیڈنٹ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہاں تشریف لے گئے تھے اور جس قسم کا انوائرمنٹ تھا انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور وہ شاید انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا. تو یقیناً انہوں نے بات جس زاویے سے کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے کسی پولیٹیکل پروسیس میں رہنا ہے تو آپ کا ایک بڑا مقام رہا ہے، اور جنرل قادر بلوچ صاحب بھی اور ثناء اللہ زہری صاحب بھی وہ آخر پولیٹیکل پروسیس میں رہے ہیں، اور جنرل قادر بلوچ صاحب تو بہت کی آفیسز کو اور بلوچستان میں بہت سینسٹیو پوزیشنز پہ رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایک پولیٹیکل اسٹرگل بھی ہے اور تجربہ بھی ہے اور ایک انسٹیٹیوشنل تجربہ بھی ہے. تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آگے بھی سیاست کرنی ہے تو اس میں سیاستدانوں کے ساتھ تو بات چیت جاری رہتی ہے، لیکن اس کو یہ رنگ دے دینا کہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ جی ابھی آپ نے اگر TML نواز چھوڑی ہے تو ہمارے ساتھ آ جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ابھی بھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے پولیٹیکل پروسیس کا حصہ رہیں، لیکن بار کیا ٹائم ول ٹیل کہ انہوں نے کیا اپنے اگر ایک ذرا پریمپٹیو سوال بھی لے لیں بیرسٹر صاحب، مختصراً اس کا جواب بھی دے دیں کہ اگر وہ آ جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نون لیگ کے ساتھ کوئی پھر بدمزگی یا پھر کوئی ایک ڈسٹیسٹفل فلیور ہو سکتا ہے اس چیز کا کہ اگر وہ آپ کی جماعت میں آ جائیں؟ دیکھیے یہ تو سوال تب ہوئے گا جب ایسی ایونچویلٹی ہوئے گی، لیکن ماضی میں ہمارے بہت لوگ ہیں جو نون لیگ میں گئے اور نون لیگ کے کچھ لوگ آ جاتے ہیں، لیکن اب جو نیا چارٹر آف ڈیموکریسی یا کنسنسس ڈاکیومنٹ لکھا جا رہا ہے اس میں یقیناً جو بہت ساری پارٹیز سوئنگ کرتے ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک پالیسی مرتب دی جا رہی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس چیز کو بہت ویلکم کیا جائے گا، اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ شاید وہ کوئی اور اپنی چوائسز رکھیں. ابھی قبل از وقت ہے کہ ان کا فیصلہ کیا ہوگا. بٹ یس، اگر وہ آنا چاہتے ہیں اور کوئی ہماری جماعت سے وہاں جانا چاہتا ہے تو قانونی قدغن تو کوئی نہیں ہے، اور موریلٹی کا جو سٹینڈرڈ ہے پاکستان کی پالیٹکس میں وہ کوئی آئیڈیل نہیں ہے. اور اگر آئیڈیل ہو یہ بات صحیح ہے بالکل. حکمران جماعت میں سے مور دین 50% لوگ جو ہیں جو مانگے تانگے کے ہیں دوسری پارٹیوں سے، پھر وہ اس کا قانونی زد میں آ جاتے ہیں.
تو لیٹس سی, ٹائم ول ٹیل, بٹ ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ اچھے لوگ آئیں پارٹیز میں اور وہ چلیں اور اپنی آواز بلند کریں اور ایک عزت احترام کے ساتھ رہیں اور پارٹیز کے اندر بھی بالکل ٹھیک ہے. رائٹ, اس پہ تو آپ نے بڑا واضح ایک آگے ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی جو ایک سٹینس ہے. ظاہر ہے دونوں اب ویوز ہمارے پاس ہیں. نسیم صدیقی صاحب سے بھی ذرا پوچھ لیں, سینئر صحافی ہمیں جوائن کر رہے ہیں انہی تمام موضوعات پہ. ویلکم آن بورڈ نسیم صاحب. ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی سنا ہے بیرسٹر حیدر زمان قریشی بھی ابھی بات کر رہے تھے, اس سے پہلے اعجاز چودھری صاحب نے بھی بات کی ہے, دونوں کے پرسپیکٹوز ہمارے پاس ہیں. یہ بتائیے گا یہ جو نون لیگ میں اب جو ہمیں ڈیفلیکشنز نظر آ رہی ہیں, ثناء اللہ زہری, پھر جنرل قادر بلوچ اس سے پہلے, اور پھر وہ جو 5 MPAs وغیرہ تھے جن کے کافی شروع سے تحفظات وغیرہ شروع میں ہی سامنے آ گئے تھے, بتائیے گا یہ آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ نون لیگ تو یہ مسلسل ایک امپریشن کو ڈسپیل کر رہے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز کے خلاف کوئی بیانیہ ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیفلیکشنز ہو رہی ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے نواز شریف صاحب تو اب ایک ڈو اور ڈائی کی سچویشن میں ہیں اور جو ان کے ساتھ نہیں آنا چاہتا وہ نہ آئے, دے آر فری ٹو گو, تو اس وجہ سے ہم نے ان کو جانے دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو مونا. آپ یہ دیکھیں کہ میں اس کی مثال یہاں سے شروع کروں گا کہ جب متحدہ بانی لندن سے اپنی تقریریں کیا کرتے تھے تو اس کو بڑا مشکل ہو جاتا تھا MKM کے جو پاکستان میں MPs تھے یا MNAs تھے وہ ڈیفینڈ کرتے تھے. اور بات یہ آئی تھی کہ جب آپ ڈائریکٹ ایک انسٹیٹیوشن پہ اٹیک کرتے جو کہ پاکستان کا بڑا سپریم انسٹیٹیوشن ہے, آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہمسائے میں ہمارا اتنا بڑا دشمن بیٹھا ہوا ہے اور وہ پاکستان کی کوئی بھی ہزیمت پہنچانے سے باز نہیں آتا, تو جب آپ اپنی افواج کے خلاف بات شروع کریں گے اور اسپیشلی جب آپ نام لے کے یہ بات شروع کریں گے تو یہ بات جو ہے وہ جو سینئر پالیٹیشینز ہیں یا سیزر پالیٹیشینز ہیں وہ اس بات کو بالکل بھی برداشت نہیں کر پا رہے. آپ نے دیکھا کہ MQM کا جو کتنا زور تھا کراچی میں جب وہ ان کے بانی تقریر کیا کرتے تھے تو پورے سارے ٹی وی چینلز ان کو کٹ کر لیا کرتے تھے, رات کے 3 بجے تقریر کرتے تھے, ہزاروں لاکھوں لوگ جمع کر کے ہو جاتے تھے, لیکن وہ پوری کی پوری پارٹی کے. اچھا نسیم صاحب, ایک اور پرسپیکٹو ذرا اس کا بھی جواب دے دیں اسی کنٹینیوٹی میں, کہ ابھی بیرسٹر حیدر زمان جیسے بھی غالباً آپ نے سنا ہو, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ آئین پاکستان کا تو ہر کسی کے لیے احترام سب پہ لازم ہے, لازم اور ملزوم ہے, ہر ادارے پہ ہے اور ہر انڈیویجول پر ہے, تو اس میں سے اگر کوئی بھی اس کی نفی کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے بارے میں جو کورس کریکشن ہے وہ ہونا ضروری ہے. اور 72 سال کی جو پاکستان کی جو تاریخ ہے انفارچونیٹلی اس میں بہت ہم نے کوئی آئیڈیل جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں ہم نے نہیں دیکھی ہیں, تو یہ بات بھی ایک اپنی جگہ ہے. اور دوسرا یہ جو نام لینے والا اور نام لے کر اتنے بڑے بڑے الزامات لگانے والا جو ایک معاملہ ہے جیسے جو آپ ابھی فرما رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے. تو آپ پہلے والے موضوع کو بھی تو ایڈریس کریں نا کہ اسٹیئنگ ود ان دا کانسٹیٹیوشن اور یہ تمام باتیں, اس معاملے کو بھی ایڈریس ہونا ضروری ہے آپ کے ویو میں. دیکھیے آئین کو بالکل وہ کہتے ہیں جب گھر میں جھگڑا ہوتا ہے تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں ہی اس کو ریزالو کر دیں. ابھی نون لیگ کے اندر ایک یہ بھی بہت بڑی ریزنمنٹ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو جو یہاں پہ سزائیں بھگت رہے ہیں یا جیل کاٹ رہے ہیں, اور یہ نون لیگ یا یہ جو اس کے سربراہ ہیں نواز شریف یا شہباز شریف, یہ لوگ ہمیشہ ملک سے فرار ہو جاتے ہیں یا ملک سے نکل جاتے ہیں اور باہر بیٹھ کے بیانات دیتے ہیں, جبکہ ہم پاکستان میں بیٹھ کے سارے کٹھن مراحل جو ہے وہ طے کرتے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی میں بھی آصف علی زرداری نے سزائیں بھی بھگتی, جیل بھی گئے, لیکن وہ پاکستان میں ہی موجود رہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی یہ جو نون لیگ کا جو بیانیہ ہے ان کا کس حد تک ساتھ دیں گے, کیونکہ PDM الائنس میں تو اکٹھے ہیں اور کچھ معاملات پر ان کو سیکنڈ بھی کرتے ہیں, یہ ذرا کلیئر بتا دیں نسیم صاحب. دیکھیں مونا اس میں تو اختلافات, پہلا جو اجلاس ہوا تھا PDM کے اس میں اس وقت پڑ گئے تھے جب آصف علی زرداری نے اوپننگ ایڈریس میں مختصر بات کی تھی, جبکہ نواز شریف نے بہت لمبی تقریر کی تھی اور وہیں سے کنٹروورسی شروع ہو گئی تھی. اور پیپلز پارٹی کو وہیں سے جو ہے وہ انہوں نے نون لیگ کے اس بیانیے کو رد کرنا شروع کر دیا تھا. اور اب آپ نے دیکھا کہ چیئرمین بلاول نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ نام لے کے بات نہیں کرنی چاہیے, اور اگر انہوں نے کی ہے تو ان کو اس کے ثبوت پیش کرنے چاہیے. تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ آپ اپنے ملک کے سپہ سالار کے خلاف اگر اس طرح کی بات کریں گے تو لوگ جو ہے اس کو پسند نہیں کرتے. عام پبلک میں بھی اس بات کو بالکل پسند نہیں کیا گیا, مسلم لیگ نون کے اندر بھی اس بات کو پسند نہیں کیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ کوئی ذاتی جنگ ہے, ذاتی مفاد ہے, اس کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہے. سینئر پالیٹیشین اور جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور وہ دیار غیر میں بیٹھے ہیں, ان کو اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے. چلیں ناظرین, بڑے تفصیلی طور پہ ہم نے یہ پہلے موضوع پہ بات کی ہے, دوسرے تیسرے موضوع پہ بھی تفصیل سے واپس آتے ہیں. کوئک بریک, اسٹے ود اس.
علامہ محمد اقبال. انہوں نے 1911 میں نظم شکوہ جبکہ 1912 میں جواب شکوہ تحریر کی. اسرار خودی 1915 میں منظر عام پر آئی. 1918 میں نظم رموز بے خودی لکھی. پیام مشرق 1923 جبکہ بانگ ذرا 1924 میں شائع ہوئی. فلسفیانہ شاعری کا مجموعہ زبور اعظم 1927 میں شائع ہوا. 1934 میں علامہ اقبال نے نظم مسافر تحریر کی. بال جبرین 1935 جبکہ ضرب کلیم 1936 میں شائع ہوئی. ویلکم بیک. ناظرین, دوسرے موضوع پہ کوئکلی جاتے ہوئے جو بائیڈن جو ہیں وہ اگلے امریکی صدر ہوں گے, کیٹیگوریکلی کلیئر ہو گیا ہے. یہ سوال ملاحظہ کیجئے, واپس آتے ہیں. جی ناظرین, اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انٹرسٹنگلی ظاہر ہے ان کو کنگریچولیٹری میسیجز دنیا بھر سے اب موصول ہو رہے ہیں جو بائیڈن کو, اور ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے جو تحفظات ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. وہ کسی صورت ابھی بھی ہار مارنے کو تیار نہیں ہیں. دیکھتے ہیں یہ معاملہ کدھر جاتا ہے. قانونی چارہ جوئی بھی یقیناً دونوں کریں گے, لیکن ایسے میں وزیر اعظم عمران خان نے جو بذریعہ ٹویٹ ایک کنگریچولیٹری میسج بھیجا جو بائیڈن کو, اس میں انہوں نے کافی ساری چیزوں کا تذکرہ کیا. نئی امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کام کرنے کی دلچسپی اور وہ جو وارمتھ ہے اس کا بھی اظہار کیا, لیکن ایک انہوں نے بہت انٹرسٹنگ بات کی اور وہ یہ تھی کہ انلیگل ٹیکس ہیونز کو ختم کرنے کے حوالے سے بھی وہ لک فارورڈ کرتے ہیں کہ امریکی نئی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ کام وہ کر پائیں گے. اور یہ جو انلیگل ٹیکس ہیونز ہیں انہوں نے اس کو اس سینس میں ریلیٹ کیا جو کہ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بہت دفعہ متعدد مرتبہ یہ بات کر چکے ہیں. ایون اپنے یو این ایڈریس میں بھی انہوں نے یہ بات کی تھی, آئی ریکال ویری شارپ, کہ انلیگل ٹیکس ہیونز کی ہی وجہ سے جو تھرڈ ورلڈ ہے وہاں پر کرپشن ہوتی ہے, اور وہ جو تمام کرپشن کا پیسہ ہے وہ وہاں پر جو انلیگل جو یہ تمام ٹیکس ہیونز ہے, جیسے پینما بھی ایک ٹیکس ہیون ہے, وہاں پر منتقل کیا جاتا ہے. لیکن اس میں لیگیلٹی اور انلیگیلٹی کا جو سوال ہے, ایک تو اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. دوسری بات یہ کر لیتے ہیں کہ یہ ڈویبل کتنا ہوگا کہ یہ جو تمام ڈیولپڈ ورلڈ ہے جہاں پر یہ تمام ٹیکس ہیونز یا اس قسم کے جو آئی لینڈز وغیرہ ہیں وہ موجود ہیں, یہ کتنا ڈویبل ہوگا کہ یہ تمام جو ڈیولپڈ ورلڈ ہیں یا فرسٹ ورلڈ کے ممالک ہیں یہ واقعی ایکشن لیں گے ان انلیگل ٹیکس ہیونز کے خلاف, کیونکہ ان کے لیے تو یہ تمام چیزیں لیوکریٹو ہیں فرام این انویسٹمنٹ ویو پوائنٹ. یہ ایک بڑا ضروری سوال ہے. بیرسٹر صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی اس پہ, پہلے یہ ذرا بتا دیں اس کا آپ کو کیا خیال ہے, یہ ڈویبل کتنا ہوگا؟ پرائم منسٹر تو بہت اس کے اوپر چاہ رہے ہیں کہ کچھ ہو جائے, اور کیا اپوزیشن سمجھتی ہے کہ یہ جو کرپٹ پریکٹسز ہیں یہ الٹیمیٹلی ہمارے لیے ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ ہماری بہت قومی نوعیت کا ہمارے لیے ہے جس کو ہم لوگ پروبیبلی امریکہ یا کسی بھی ڈیولپڈ ملک کے ساتھ ٹیک اپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ ایشو تو یقیناً ہے, اور اس کی افادیت ایف اے ٹی ایف کے قوانین کے بعد اور 9/11 کے بعد منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ خصوصاً دہشت گردی کے حوالے سے جو پیسہ استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر یقیناً دنیا کی تشویش ہے. اور لیکن یہ بھی ایک آرگیومنٹ ہے دنیا میں, اور جو اب تقویت پکڑتا جا رہا ہے, اور خصوصاً ایف اے ٹی ایف کی جو موجودہ ریویو ہوا ہے اس میں یہ سوالات یقیناً اٹھے کہ وہ ممالک جنہوں نے اس کے ساتھ اس کے اوپر کافی حد تک کوشش کی ہے, کمپلائنس کی ہے, لیجسلیشن کی ہے, جن میں شاید پاکستان بھی شامل ہے, لیکن اس کو اب
کہیں نہ کہیں پولیٹیکل ایجنڈا کے لیے یا اپنی ایک لیوریج کے طور پر بڑی طاقتیں استعمال کر رہی ہیں، اور کہیں کسی ملک کو اگر انڈر پریشر کرنا ہے یا کوئی اور فارن پالیسی ایجنڈا یا انٹرسٹ کو اچیو کرنا ہے تو وہاں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ بات اپنی جگہ، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ بہت سارے سیف ہیونز ہیں اور دنیا میں موجود ہیں، اور بہت سارے ممالک اور بہت ساری یورسڈکشنز کا وہ پیسہ جو ہے وہ وہاں پارک ہوتا ہے، اور یہ خود بنائے گئے ہیں، اور اس کو بہت سارے ممالک اور بہت سارے جو انٹرسٹ ہیں اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، تو یہ پاسبلٹی کیا بنی پھر اس کی کہ پرائم منسٹر صاحب کا جو مبارکباد کا پیغام تھا وہ اس پیغام میں اس بات کو اتنا ہائی لائٹ کرنے سے شاید فائدہ ہوگا. اگر ہائی لائٹ کرنے والی بات ہے تو کشمیر کا ایجنڈا ہے، افغانستان کا ایشو ہے، اور پاکستان کے حوالے سے جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان میں جو سویلین گورنمنٹ ہے اس کو جو چیلنجز ہیں، یا پاکستان کی معیشت یا یو ایس پاکستان ٹریڈ کے حوالے سے، اور جو ہماری ڈیفنس کوآپریشن کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی ترجیحات پہلے یہ ہونی چاہیے، کیونکہ سیف ہیونز اور وہاں اسٹیکڈ ویلتھ جو ہے اس کے اوپر ان کو اتنی، یہ ان کے ایجنڈے پہ نہیں ہے. کلائمیٹ چینج جو بائیڈن صاحب کے ایجنڈے پہ ہے، ان کی اپنی معیشت ان کے ایجنڈے پہ ہے، ایک ملک کو، اور ان کے تو معاشی پرسپیکٹو سے یہ صحت مند ہے. isn't it بیرسٹر صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ معاشی پرسپیکٹو سے یہ صحت مند بالکل نہیں ہے. ان کے پرسپیکٹو سے نہیں، ان کے پرسپیکٹو سے سیف ہیون وہ تو پروٹیکٹ کرتے ہیں سیف ہیونز کو. آپ دیکھیے کہ جی ایگزیکٹلی دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ وہ سیف ہیونز، ہاں بالکل، یو کے کے قوانین جو ہیں یا بہت ساری ایسی جو ٹیکس ہیونز ہیں وہ پروٹیکٹ کرتی ہیں اس فائنینشیل ورلڈ کو جو نیو یارک، لنڈن اور میجر فائنینشیل سینٹر سے کنٹرول کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے کہیں بہتر ہے اگر ہماری حکومت واشنگٹن میں اپنی لابینگ کو بڑھائے، اپنی اگریسو پالیسی کو کرے، اور ہماری ٹریڈ اور ہماری انویسٹمنٹ پر اگر ترجیحات ہوں، اور جو انویسٹمنٹ سعودی عربیہ میں یا بھارت میں یا مڈل ایسٹ میں امریکن کمپنیز کر رہی ہیں، آئل اینڈ گیس میں کر رہی ہیں، اگر ہم ان کو راغب کریں یا ریفائنریز لگائیں یا ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ ایکٹیویٹی بڑھائیں، تو میں سمجھتا ہوں اس سے ایک باہمی اشتراک بڑھ سکتا ہے. کیا اپوزیشن ساتھ دے گی ان تمام معاملات پہ؟ کیونکہ یہ قومی نوعیت کے معاملات ہیں، ظاہر ہے پی ڈی ایم کا بھی ایک بہت مستحکم قسم کا آپ کا جو پورا ایک ایجنڈا ہے یا ایک پوری مہم ہے وہ چل رہی ہے آپ تمام کی، لیکن کیا اس کے ہونے کے ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی آپ قومی نوعیت پہ ساتھ دیں گے گورنمنٹ کا ان معاملات پہ؟ ہم نے قومی نوعیت پہ کب ساتھ نہیں دیا؟ ہم نے کشمیر پہ ساتھ دیا، ہم نے لوکس پہ ساتھ دیا، ہم نے جو ہے پاکستان کے جو ہے جو بھارت نے بربریت کی اس پہ ہم اکٹھے نظر آئے. لیکن اس کی بہت ساری رسپانسبلٹی حکومت اور حکومت کے رویے پہ ہے. اگر حکومت بات ہی نہ کرنا چاہے، صبح سے شام تک وزیر اعظم سے لے کر ان کے وزراء جو ہے چور چور اور ڈاکو ڈاکو کا راگ الاپیں اور ذاتیات پر گنڈا پور جیسے وزیر حملے کریں لیڈران کے، تو مجھے بتائیے کہ اس قسم کی انوائرمنٹ یا ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ یا کوآپریشن اور اشتراک کی انوائرمنٹ کیسے بن سکتی ہے؟ اور اگر ایجنڈا ہی نہ ہو حکومت کا کہ ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، ان کا ایجنڈا یہ ہو کہ ہم نے چور ڈاکو اور نیب کو استعمال کرنا ہے، ان کا ایجنڈا یہ ہو ہی نہ کہ ہم نے ٹریڈ انویسٹمنٹ کانفرنسز کرنی ہے، اپوزیشن میں جو اچھے لوگ ہیں جو اکانومی کو جانتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی ہے. وزیر تو اپوزیشن کے انہوں نے سارے لے لیے اپنے کابینہ میں، حفیظ شیخ سے لے کر ساری معاشی ٹیم لے لی، چیئرمین اختیار بھی بنا دیا. لیکن بات یہ ہے کہ دیر از اے کمپلیٹ ڈسکنیکٹ وچ از ویری انفارچونیٹ. ٹھیک ہے، رائٹ، ویری انفارچونیٹ فار پاکستان. یہ اس پہ اجاز صاحب ذرا بتائیں، یہ ڈسکنیکٹ تو نہیں ہونا چاہیے. یقیناً ایک اچھی جمہوریت میں حکومت اور اپوزیشن جب ملیں گی تبھی تو کام ہوگا. کچھ بڑے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس پہ ہم علیحدہ نہیں رہ سکتے ہیں، اور گورنمنٹ ان کو کب آپ لوگ کب ان کو آن بورڈ لے رہے ہیں تمام موضوعات پہ؟ جی اس میں دیکھیں حکومت، پرائم منسٹر، تمام منسٹر بڑے کلیئر ہیں. اصل میں مسئلہ ذرا تھوڑا سا الجھ جاتا ہے ایک پوائنٹ پہ، خاص کر پی ایم ایل این کے ساتھ، کہ جب بات ہوتی ہے کہ چلیں جی وزیر اعظم تو کہتے ہیں کہ میں ہر مسئلے پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں،
جو بھی آپ کوئی قانون سازی کرنا چاہیں، لیکن جب کرپشن کی بات آتی ہے اپوزیشن کہتی ہے کہ نیب کو ختم کر دیا جائے، گورنمنٹ کہتی ہے کہ نہیں نیب کو ختم نہیں کرنا. تو اس پوائنٹ پہ آ کے آپ ڈسکنیکٹ اس کو کہہ لیں یا عدم تعاون کہہ لیں، یا گورنمنٹ، کیونکہ پی ٹی آئی کا ہماری پارٹی کا تو منشور تھا، یہ ہم نے لوگوں سے ووٹ لیا تھا اس پوائنٹ کے اوپر کہ ہر ایک کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، محاسبہ ہوگا. لیکن جو آپ بات کر رہی تھی وزیر اعظم کے ٹویٹ کا، وہ بڑی دلچسپ بات ہے. دیکھیں ٹویٹ چونکہ ایک مختصر ترین الفاظ ہوتے ہیں، اس سے زیادہ آپ تفصیل تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس میں جو سب سے بڑی بیماری ہے اس وقت اسی کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے. تو وزیر اعظم نے بجا طور پہ، آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کا مسئلہ کیا ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے معاشی مسئلہ. آپ دیکھیں بجلی کیوں مہنگی ہے کہ یہی قرضوں کی وجہ سے. پاکستان کی معیشت کیوں نہیں چل رہی کہ اتنے زیادہ قرضے ہیں اور ان کے اوپر اتنا زیادہ سود ہے کہ ہم ادا کر ہی نہیں سکتے. اگر اسی طرح پاکستان چلتا رہا تو وہ چلنے کے قابل نہیں رہے گا. تو وزیر اعظم نے یہ جو ایک باقاعدہ ایک مہم شروع کی ہے کہ قرضے جو ہے خاص کر تھرڈ ورلڈ کے قرضے یہ معاف ہونے چاہیے. بات لمبی ہو جائے گی. وزیر اعظم صاحب کی باقاعدہ یہ ویژن ہے، ان کی سوچ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جو قرضے لیے گئے، یہ نہیں صرف پاکستان نے اور بہت سارے ملکوں نے، وہ قرضے واپس انہی ویسٹرن کنٹریز میں چلے جاتے ہیں کرپشن کے ذریعے، اور بہت سارے ذرائع ہیں، اور پھر ان قرضوں کو لیکن وہی والی بات ہے نا اعجاز صاحب، یہ اتنا ڈویبل نہیں ہے. اگر وہ لوگ اس چیز کو انکریج کر رہے ہیں، ان کی معیشت کے لیے تو اچھا ہے نا. نہیں یہ بالکل صحیح ہے، میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. یہ ڈویبل ہوگا. دیکھیں نا جب وزیر اعظم نے یو این میں بات کی، جب بار بار آپ بات کریں گے لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے گی. جب ویسٹرن ان کی وہاں بھی جمہوریت ہے، جب لوگوں کو یہ سمجھ آئے گی کہ چوری کا پیسہ ہے، یہ چوری کر کے ہمارے ملکوں میں لایا گیا ہے، تو یقیناً وہاں بھی رائے عامہ بدلے گی، اور بہت ساری بدل رہی ہے، اور بہت ساری کامیابی بھی ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا سوئس بینکنگ لا کافی تبدیل ہوئے ہیں ابھی. یعنی کہ یہ اتنا آپ کا خیال ہے یہ اتنا لاس میرے خیال میں یہ ڈویبل ہے. اچھا اگر ڈویبل نہ بھی ہو تو پھر بھی دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ ہم نے اس کو ڈویبل بنانا ہے، کیونکہ ہماری تو یہ لائف لائن ہے. اگر قرضے اسی طرح بڑھیں گے یا اسی طرح پیسہ لوٹا جائے گا اور قرضے معاف نہیں ہوں گے، یعنی بار بار ضرور کہنے کی جو ہے وہ دیکھیں نا اسی طرح جب آپ اپنے رائٹ کے لیے لڑتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کو کامیابی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو بہت ساری چیزیں ایسی لوگ سمجھتے ہیں. صحیح ہے. ناظرین تیسرے موضوع پہ کوئکلی بڑھتے ہیں تاکہ وقت کیونکہ کم ہے، لیکن اس کو بھی ہم ایٹ لینتھ کور کر لیں. کرتارپور راہداری 1 سال اس کو پورا انوگریشن کو ہو چکا ہے، اور نظریات اقبال سے، قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن سے، ہر چیز سے ویل ان الائنڈ. سوال ملاحظہ کیجیے. جی ناظرین، ایک طرف بھارت کی ہر طرف بربریت کے قصے، ہر طرف ان کے چرچے، اور دوسری طرف پاکستان کا ایک بہت میگنانمس جیسچر جو کہ نہ صرف بھارت بلکہ دنیا بھر کے جو سکھ ہیں، پوری سکھ کمیونٹی کے لیے ایک تحفہ ہے، حسین ترین تحفہ ہے. جب یہ کرتارپور راہداری کو ہم نے پچھلے سال آج ہی کے روز کھولا، اقبال ڈے جیسے آج ہم تمام بڑے ایک نیشنل فرور کے ساتھ مناتے ہیں، اس کے ساتھ بھی اس کی اسی طرح سے مماثلت، اسی طرح سے الائنمنٹ، خواہ اقبال کے حوالے سے بات کر لیں یا قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کے حوالے سے ہم بات کر لیں، دونوں کے اعتبار سے ناظرین یہ آئیڈیالوجیکلی بالکل یہی پرنسپلز ہیں، یہی وہ قواعد ہیں جن کی بنیاد پر ہم نے عزیز وطن پاکستان حاصل کیا اور ہم نے آزادی میں سانس لینا پھر شروع کیا. ہماری مائنورٹیز کے لیے بھی یہ بہت ایک جسے کہتے ہیں میگنانمس جیسچر، اس میں بھی کوئی شک نہیں، اس سے بھی کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ کس طرح سے پاکستان اپنی میگنانمٹی کا خاص طور پہ ہماری جو اقلیتیں ہیں، مذہبی اقلیتیں ہیں، ان کی طرف سے ایک ایکسپریشن دے رہا ہے اس خصوص راہداری کے ذریعے. اجاز صاحب پہلے آپ کا کامنٹ اس پہ آ جائے، پھر میں بیرسٹر صاحب کی طرف بڑھوں. جی بالکل. دیکھیں وزیر اعظم پاکستان نے
यूं ही गवर्नमेंट बनाई और पावर में आई PTI, तो इंडिया की तरफ वजीर आजम पाकिस्तान की ये सोच थी, जिसको अपोजिशन बहुत गलत तरीके से पेश करते हैं, कि वजीर आजम पाकिस्तान चाहते थे, अब भी चाहते हैं कि अमन होना चाहिए, अमन होगा तो दोनों मुल्क तरक्की करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोदी जैसा आदमी, जिसकी नाजियों जैसी सोच है, अब उसने हिंदुस्तान को बदल के रख दिया। वहाँ इंतहा पसंदी आ गई। वो इल्जामात जो कभी दुनिया पाकिस्तान के ऊपर लगाती थी, आज हकीकत बन के दुनिया ने असल हिंदुस्तान का चेहरा देखा और दुनिया को ये समझ आई कि असल दहशतगर्द तो हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान ने अपनी अकलीतों के साथ और वहाँ बसने वाले मुसलमान हूँ या सिख हूँ या दूसरे जो अकलीतें हैं, उनके साथ ऐसे मजालिम किए हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर तो अब पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट हिंदुस्तान तनहा होता जा रहा है। अब हुआ क्या कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इतना जबरदस्त, जिसको कहते हैं ना कि सियासी चाल चली, कि पूरी दुनिया में आप देखें, पूरी दुनिया में सिख बसते हैं। आप यकीन करें, मेरा बहुत ज्यादा तल्लक है ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ, और इसी मुनासबत से बहुत सारे सिख बरादरी के साथ। मैं गुजारिश करूंगी जुमला अपना मुकम्मल करें, क्योंकि बस मेरे पास इस सेगमेंट। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में जितने भी सिख बरादरी है, उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम की इस बात को इतना सराहा कि वो लोग जो कभी पाकिस्तान के खिलाफ भी बात करते थे, आज पूरी दुनिया में एक भी सिख ऐसा नहीं जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करे। तो ये बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, योर कमेंट ऑन दिस प्लीज। देखिए मोना, जहाँ तक करतारपुर राहदारी है, ये एक इनिशिएटिव था जो माजी में डिजाइन हुआ, और इस हुकूमत में जिसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का भी बहुत किरदार है, उसको हमने एग्जीक्यूट किया, और उम्मीद ये थी कि इससे एक गुडविल जेस्चर जाएगा, और खुसूसन सिख कम्युनिटी का ये एक बहुत बड़ा मुतालबा था। लेकिन जब ये करतारपुर हो भी रहा था, तो आपको याद होगा कि इंडियन गवर्नमेंट और खुसूसन नरेंद्र मोदी ने इसमें बहुत सारी जो है, उसी रोज उनकी सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बाबरी मस्जिद पे एक बहुत अजीब सा मायूब वर्डिक्ट दिया था, अयोध्या वर्डिक्ट। बिल्कुल दुरुस्त आप फरमा रही हैं। तो भारत के जो इक़दामात हैं, भारत का जो एक काला चेहरा है, जो इनक्रेडिबल इंडिया के मुंह पर एक तमाचा है, वो तो यकीनन उनके इक़दामात से जाहिर हुआ है। और करतारपुर जैसे जैसे उसमें विजिटर्स बढ़ेंगे ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, तो सिख कम्युनिटी है उसके दिल में तो आपके लिए हमदर्दी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये जेस्चर तो कर दिया, लेकिन उन्होंने उसके नतीजे में हमें अभिनंदन दिया, उन्होंने उसके नतीजे में पाकिस्तान के ऊपर हर वो एफर्ट करने की कोशिश की, कुलभूषण से लेकर FATF में हमें ब्लैक लिस्ट करने की कोशिश की। क्या हमारी हुकूमत ने और हमारे वजीर आजम ने सिवाय इसके कि उनके इलेक्शन में जीत की दुआ मांगी हो, या मिस्ड कॉल्स दी हो, या कुछ संजीदा एफर्ट किया हो, जब 5 अगस्त के बाद उन्होंने कश्मीर में बर्बरियत की, 370A का खात्मा किया, सिटीजनशिप लॉ को कलअदम किया, और इस साल उन्होंने जो है वहाँ राइट टू मैरी, राइट टू बाय प्रॉपर्टी भी कर दिया है, और वो पैलेस्टीनियन मॉडल पे चल रहे हैं। हमारी हुकूमत को ये देखना चाहिए कि अगले 10 साल में या 5 साल में अगर ये तरीका रहा और हम खामोश रहे और हमने ये ना रुकने दिया, तो कश्मीरीज माइनॉरिटी में हो जाएंगे जिस तरह आज फलस्तीनी हैं। और आप ये देखिए कि वो तो एक हैदर साहब, अलाउ मी, मैं वाइंड अप में करती हूँ इस नोट पे, लेकिन आपने जो एंगल अभी दिया है बहुत इंटरेस्टिंग है। करतारपुर है, जहाँ तक उसको हमें वेलकम करना चाहिए और बिल्कुल उसको सपोर्ट करना चाहिए। ये पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है, ये पाकिस्तान का ऑल एम्ब्रेसिंग ऑल माइनॉरिटीज इमेज है। बिला शुबा। नाज़रीन, दैट विल बी ऑल फ्रॉम अस। तमाम जो जेंटलमैन, उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारा साथ दिया आज की इस नशिस्त में। हमारी तरफ से आज इतना ही। इंशाल्लाह सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज।